السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت ہونے والے عربی ٹیچر اورینٹل ٹیچر کے انٹرویو کی تیاری کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عربی ادب کے چوتھے طبقہ مؤلد شعراء میں سے مشہور شاعر ابو تمام کے حالات زندگی پر مختصر سی نظر ڈالیں گے۔ ابو تمام کا نام تھا حبیب بن اوس طائی۔ مضافات دمشق میں جاسم نامی بستی میں پیدا ہوا۔ پھر اس کا باپ دمشق منتقل ہوا، جو کہ پیشے کے اعتبار سے جولاہا تھا۔ یہ بھی اس کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتا رہا۔ جب یہ جوان ہوا تو یہ دمشق چھوڑ کر مصر میں آ گیا اور جامع عمرو بن عاص میں لوگوں کے لیے پانی بھرنے لگا اور ساتھ ساتھ علماء ادب کی مجلسوں میں بیٹھنے لگا، اور یہ مسلسل اشعار حفظ کرنے لگا اور شعراء کی نقلیں اتارتا، کبھی کامیاب ہو جاتا، کبھی غلطی کر جاتا، تاہم کہ وہ شاعری کے اس بلند مقام پر پہنچ گیا جہاں اس کے زمانے میں کوئی اور نہ پہنچ سکا۔ اس کی شاعری نے ادب کی دنیا میں ہر طرف اس کی دھوم مچا دی۔ وہ انعامات و اکرامات کی غرض سے مصر کو چھوڑ کر معزز لوگوں کی خدمت میں پہنچ کر انعام طلب کرتا رہا۔ ادب و مدح کے شوق رکھنے والے لوگوں میں اسے کچھ ایسی عظیم مقبولیت حاصل ہوئی جس کی نظیر کسی دوسرے شاعر میں نہیں ملتی، حتیٰ کہ کوئی دوسرا شاعر اس کی زندگی میں شاعری کے ذریعے ایک درہم بھی حاصل نہ کر سکا۔ پھر یہ احمد بن معتصم کے پاس پہنچا اور اس کی مدح میں قصیدہ کہا تو اس نے انعام میں موصل کا ڈاک خانہ اس کی تحویل میں دے دیا۔ صرف 2 سال تک اس کا سرپرست رہا۔ 40 سال کی عمر میں وہ انتقال کر گیا۔ ابو تمام گندمی رنگ کا طویل القامت، فصیح اور شعری کلام تھا۔ گفتگو میں قدر حق لاتا تھا۔ ابو تمام نہایت ذہین، حاضر دماغ، قوی یادداشت رکھتا تھا۔ اسے قصائد اور قطعات کے علاوہ 14,000 ارجوزے یاد تھے۔ اس کی 2 کتابیں حماسہ اور فحول الشعراء اس کی قابلیت کا ناطق ثبوت ہیں۔ اس کی ذہانت اور برجستہ گوئی اس واقعے سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب اس نے احمد بن معتصم کی مدح میں اپنا مشہور قصیدہ سینیہ پڑھا، وہ اس کے مطلع میں کہتا ہے: دا معمر فی سماحت حاتم فی حلم احنف فی ذکائی یاسین۔ اے ممدوح، تو پیش قدمی کرنے میں امر، سخاوت میں حاتم، بردباری میں احنف اور ذکاوت میں یاس ہے۔ تو حاضرین میں سے ابو یوسف کندی فلسفی بول اٹھا: آپ نے جو امیر کی خوبیاں گنی ہے، امیر تو ان سے بالا تر ہے، اور تو نے امیر کو عرب کے بدوؤں سے تشبیہ دی ہے۔ ابو تمام نے کچھ دیر کے لیے سر جھکایا، پھر فی البدیہہ کہا: سخاوت اور شجاعت میں جو ممدوح سے کم درجے کی شخصیتوں کو بطور تشبیہ پیش کیا ہے تو اسے برا ماننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نور کے لیے جو طاق اور چراغ کی مثال پیش کی ہے، یہ اس کے بے مثال نور کے سامنے ہے بہت کم ہی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ اس کے بے مثال نور کے سامنے بہت کم حیثیت رکھتا ہے۔ جب اس سے یہ قصیدہ لیا گیا تو اس میں یہ دونوں شعر نہ تھے، تو لوگوں کو تعجب ہوا۔ تو اعتراض کرنے والے فلسفی نے خلیفہ کو کہا کہ یہ جو مانگیں انہیں دیجیے، کیونکہ اس کی فکر اس کے جسم کو اسی طرح کھا جائے گی جس طرح تیز ہندی تلوار کو اس کی نیام کھا جاتی ہے، اور یہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا۔ چنانچہ خلیفہ نے اسے موصل کے محکمہ ڈاک کا انچارج بنا دیا۔ ابو تمام مؤلدین کے دوسرے طبقے کے تمام شعراء کا سرگروہ ہے۔ اس نے متقدمین و متاخرین کے تمام معانی کو یکجا کر دیا۔ اس کے دور میں تمدن ترقی کر رہا تھا اور علوم کے ترجمے ہو رہے تھے۔ ان ترقیوں سے واقفیت کی بنا پر اس کی عقل پختہ اور اس کا خیال نازک ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے لیے ایک ایسا منفرد اسلوب اختیار کیا جس میں اس نے آسان عبارت پر معنی کی عمدگی دی۔ یہ سب سے پہلا شاعر ہے جس نے عقلی دلائل سے بہت زیادہ استدلال کیا اور یہ مخفی کنایات استعمال کرتا تھا، اگرچہ اس کی وجہ سے کہیں کہیں تنقید بھی پیدا ہو گئی ہے۔ تاقید بھی پیدا ہو گئی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے کلام میں سلاست الفاظ کا فقدان ہو گیا ہے تو اس نے اپنی اس کمی کو تجنیس مطابقت اور استعارے سے پر کرنے کی کوشش کی۔ کہیں اسے خوش اسلوبی سے نبھایا اور کہیں بات نہ بن سکی، گویا یہ نقائص چاند پرچھائیوں کی طرح نظر آنے لگے۔ اس کے باوجود اس کا خامیوں سے پاک کلام اس قدر زیادہ ہے کہ نہ تو اس سے پہلے کسی شاعر کا ہے اور نہ بعد میں آنے والوں میں سے کوئی اس کا ہم پلہ ہے۔ جدید معنی اور منتخب الفاظ میں ضرب الامثال اور حکم کو اس آسن انداز سے سمویا ہے
کہ ایک طرف تو اس سے ادب کے سرمایہ میں اضافہ ہوا، اور دوسرا یہ کہ بعد میں آنے والے ترقی کرنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس کے بعد متنبی اور ابو العلاء المعری نے بھی اسی کے طریقے کی پیروی کی۔ اس پر حکمت کا اس قدر غلبہ ہے کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا، ابو تمام اور متنبی حکیم ہیں، شاعر تو بہتری ہیں۔ اس کی شاعری کے متعلق فیصلہ کرنے میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو اس کی حمایت میں اس قدر غلو کیا ہے کہ اسے اگلے پچھلے تمام شعراء سے بڑھا دیا ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی خوبیوں کو پس پشت ڈال کر صرف اس کی خامیوں کو اچھالا ہے۔ بہرحال اس کے مداحوں کو غلبہ حاصل ہے۔ بڑے بڑے رئیسوں اور امیروں میں اسے جو احترام ملا، اس کے مخالفین بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ ابو تمام نے جب محمد بن عبد الملک زیات کی مدح میں قصیدہ کہا تو اس نے کہا کہ ابو تمام، تم اپنی شاعری کو الفاظ کے جوہر اور انوکھے معنی سے جو آراستہ و مزین کرتے ہو، وہ حسن و عمدگی میں دو شیزاؤں کے موتیوں کے مرصع ہاروں میں بھی نہیں ملتی۔ تمہیں جو تمہاری شاعری کے عوض بڑے سے بڑا انعام دیا جاتا ہے، وہ تمہاری شاعری کے موازنے میں بہت کم رہتا ہے۔ اس کی شاعری کا دیوان کئی مرتبہ شائع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے زمانہ جاہلیت و اسلام کی عمدہ شاعری کو جمع کر کے جو 2 کتابیں الحماسہ اور فحول الشعراء تالیف کی ہے، اس نے اس انتخاب میں اس قدر موزونیت اور عمدگی کا مظاہرہ کیا ہے کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ اس کا انتخاب اس کی شاعری سے بڑھ کر ہے۔